پاکستان کرکٹ بورڈ کے سخت موقف اور ڈٹ جانے کے بعد آئی سی سی کی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش. پورے ایشیا کپ کے بجائے صرف پاکستان کے میچز سے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹانے کی تجویز. میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کے میچز میں پائیکرافٹ کی جگہ رچی رچرڈسن کو لگایا جا سکتا ہے. آئی سی سی نے فیصلے سے پی سی بی کو آگاہ کر دیا. پاکستان نے گزشتہ روز میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو فوری ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے دوحہ میں ملاقات. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ملاقات میں موجود تھے. ملاقات میں دو طرفہ امور، خطے کی صورتحال پر گفتگو. شہباز شریف کے دوحہ میں اسرائیلی حملے کی مذمت، قطر کی مکمل حمایت اور یکجہتی کا اعادہ. وزیر اعظم نے کہا اسرائیلی حملہ قطر کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے. پاکستان اور قطر کے برادرانہ تعلقات تاریخی، دیرینہ اور مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں جو مزید مستحکم ہوں گے. پاکستان کا اسرائیل کو جنگی جرائم پر کٹہرے میں لانے کا مطالبہ. اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت معطل کرنے کی تجویز کی حمایت. وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر میں عرب اسلامک سمٹ سے خطاب. پاکستان نے اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم کے خلاف عرب اسلامی ٹاسک فورس بنانے کی تجویز دے دی. عرب اور اسلامی ممالک کے ہنگامی اجلاس کا اعلامیہ جاری. قطر پر اسرائیل کے بزدلانہ اور غیر قانونی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت. قطر کے اپنے سلامتی اور خود مختاری کے لیے اقدامات کی مکمل حمایت. بطور ایٹمی طاقت پاکستان مسلم امہ کے ساتھ کھڑا ہے. قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا الجزیرہ کو انٹرویو. کہا اسرائیلی حملوں کی صرف مذمت کافی نہیں، اب واضح لائحہ عمل دینا ہوگا. وقت آ گیا ہے غازہ میں غیر مشروط جنگ بندی کی جائے. سلامتی کونسل کا کردار مؤثر بنانے کے لیے اصلاحات ہونی چاہیے. بھارت یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا. بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام مسائل پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد خلیج تعاون کونسل نے دفاعی نظام فعال کرنے کا فیصلہ کر لیا. جی سی سی سپریم کونسل اجلاس میں خلیجی ریاستوں کی سلامتی کو لاحق خطرات اور مستقبل کے لائحہ عمل پر تفصیلی غور. رہنماؤں نے رکن ملکوں کی مشترکہ دفاعی کونسل کو ہدایت دی کہ فوری طور پر دوحہ میں ہنگامی اجلاس طلب کیا جائے. جی سی سی رہنماؤں نے اسرائیلی کارروائی کو قطر کے خلاف براہ راست جارحیت قرار دیتے ہوئے کہا یہ نہ صرف خلیجی ممالک بلکہ پورے خطے کے امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے. We have proof there was, like, it spattered all over the ocean, big bags of cocaine and fentanyl all over the place. We have recorded evidence that they were leaving. We're telling the cartels when they come by land, we're going to be stopping them the same way we stopped the boats. قطر ہمارا اتحادی ملک ہے. اسرائیل قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں حماس نے کہا وہ یرغمالیوں کو مار دیں گے. حماس یرغمالیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال نہ کرے. حماس رہنماؤں کو بخوبی علم ہے کہ اس اقدام کے کتنے سنگین نتائج ہوں گے. یرغمالیوں کو رہا کیا جائے ورنہ تمام شرطیں ختم سمجھی جائیں گی. اسرائیل کو بین الاقوامی سطح پر بڑھتی تنہائی کا سامنا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا اعتراف. اسرائیل کو یونان کی قدیم ریاست اسپارٹا سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا قطر نے اسرائیل کو تنہا کر دیا. ایران نے تباہ کرنے کی کوشش کی. قطر کی قیادت میں اسرائیل کا اقتصادی محاصرہ کیا جا رہا ہے. یہ صورتحال اسپارٹا جیسی ہے جس کے لیے تیار ہونا پڑے گا. اسرائیلی فوج غزہ شہر پر قبضے کے لیے ٹینکوں کے ساتھ داخل ہو گئی. صہیونی فوج کی حالیہ دہشت گرد کارروائیوں میں 51 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے.
وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے اسرائیلی جارحیت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دوحہ میں ہنگامی اجلاس کے موقع پر ہونے والی ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سے ملکی دورے پر روانہ ہوں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم پہلے سعودی عرب پھر برطانیہ پہنچیں گے۔ شہباز شریف 31 ستمبر کو امریکہ روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کا UN جنرل اسمبلی سے خطاب 26 ستمبر کو ہوگا۔ ARY نیٹ ورک کی سلور جبلی 25 سال، ہر سال بے مثال۔ شاندار سلور جبلی پر ARY فیملی کی ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ حق اور صداقت کا 25 سال پہلے شروع ہونے والا سفر عزم کے ساتھ جاری۔ ARY نیٹ ورک میڈیا انڈسٹری میں پاکستان کی سب سے بڑی شناخت بن چکا۔ اللہ کی رحمت، انتھک محنت اور مثالی لیڈرشپ نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ حق اور سچائی کے لیے ARY نے ہمیشہ ہرابل دستے کا کردار ادا کیا۔ ہر طرح کے حالات میں پیشہ ورانہ صحافتی اقدار کو مقدم رکھا۔ سچ کے سفر میں سختیاں، بندشیں رہیں، دھمکیاں ملی، حملے ہوئے، لیکن ڈرے نہیں اور جھکے نہیں۔ آج ARY نیٹ ورک کا ہر چینل پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے۔ آج میں اپنی پوری فیملی کو سب سے زیادہ میں مس کر رہا ہوں حاجی عبدالرزاق صاحب کو، جو ARY کے بانی تھے، جنہوں نے مجھے بہت ساتھ دیا، میرے والد صاحب کا بہت ساتھ دیا۔ اور بس میں اپنے ویو سے کہوں گا کہ ہمارا ساتھ دیں۔ ہم پاکستان ہیں، ہم جو کر رہے ہیں پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، اور ہمارا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان بچاتے ہیں، اور آج ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ ARY دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو نیٹ ورک بن چکا۔ صدر اور CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کا ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کی سلور جبلی پر خصوصی پیغام۔ ARY کے بانی حاجی عبدالرزاق یعقوب کو خراج عقیدت۔ سلمان اقبال نے حاجی محمد اقبال کا خصوصی شکریہ ادا کیا، کہا فخر اور امید کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ARY نیٹ ورک مستقبل میں اور بھی روشن ہوگا۔ سلمان اقبال نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا 25 سال پہلے لندن سے ARY نیوز کا سفر شروع کیا تھا۔ آج ہم سب کے لیے خوشی کے ساتھ تکلیف اور غم بھی ہے۔ ARY سے منسلک عمر شاہ کے انتقال پر غم زدہ ہے۔ ARY جو کچھ کر رہا ہے پاکستان کے لیے کر رہا ہے۔ سب کو فخر ہونا چاہیے کہ جو سفر حاجی رزاق صاحب، حاجی اقبال صاحب نے شروع کیا، اس کو سلمان اقبال نے کنٹینیو کیا۔ بزنس مین ہوتے ہوئے جرنلسٹک فیلڈ میں آ کے بڑا نام پیدا کیا۔ یہ ان چینلوں میں سے جو پاکستان کے بالکل شروع کے چینل تھے، اس ٹائم کوئی چینل موجود نہیں تھا۔ حاجی اقبال صاحب میرے بڑے ہیں، میں آج بھی ان کا جتنا احترام کرتا ہوں، اور میں نے بڑا ان سے سیکھا ہوا بھی ہے، ان سے بڑے سیشنز بھی لگے ہوئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ARY نیوز کے لاہور آفس آمد۔ ARY نیٹ ورک کی سلور جبلی کا کیک کاٹا، کہا حاجی محمد اقبال میرے بڑے ہیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سلمان اقبال نے حاجی عبدالرزاق اور حاجی محمد اقبال کے سفر کو جاری رکھا۔ سلمان اقبال نے باقی چیزوں میں اپنا لوہا منوایا۔ ARY نیٹ ورک کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں ARY نیٹ ورک کو مزید کامیابی دے۔ دعا ہے ARY 25 کی جگہ 50 اور 50 کی جگہ 100 سال پورے کرے۔ کراچی میں گورنر ہاؤس میں تقریب، قائم مقام گورنر سے اویس قادر شاہ نے ARY سلور جبلی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ پاکستان کا کرپٹو کرنسی میں ابھرتا ہوا عالمی مقام، بھارتی ماہرین بھی معترف ہو گئے۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب نے ہانگ کانگ میں بٹ کوائن ایشیا کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ بلال بن ثاقب نے کہا پاکستان کرپٹو کرنسی کے ذریعے عالمی سطح پر نئی شناخت بنا رہا ہے۔ بھارتی کرپٹو انفلوئنسر بٹ کوائن والے نے پذیرائی کرتے ہوئے کہا بھارت میں بھی بلال بن ثاقب جیسے رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ بھارتی ماہرین نے کرپٹو کرنسی میں پاکستان کی برتری تسلیم کی۔ علی پور اور اود شریف کے سیلاب سے متاثرہ درجنوں خاندان خیمے اور راشن ملنے سے پریشان۔ جلال پور پیروالا کے سینکڑوں افراد بھی کھلے آسمان تلے پناہ کے منتظر، حکومت سے فوری مدد کی اپیل کرتی۔ متاثرین کا کہنا ہے گھر، فصلیں، مویشی سیلاب میں بہہ گئے۔ سیلاب پنجاب کے دریائی علاقوں میں تباہی مچانے کے بعد دریا سندھ میں گڈو اور سکھر بیراج کے مقام پر پہنچ گیا، جہاں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔
گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی چین کے شہر شوژو کے میئر سے ملاقات۔ گورنر نے کہا میں انفراسٹرکچر، ہائی ویز، پانی اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ صنعتی ترقی اور روزگار کے لیے حکومت سرمایہ کاروں کو مکمل تعاون فراہم کر رہی ہے۔ گورنر سندھ سوژو میں شنگھائی پہنچ گئے، جہاں وہ گورنر شنگھائی اور میئر شنگھائی سے بھی ملاقات کریں گے۔ این سی سی آئی نے لاہور کے علاقے گلبرگ سے غیر قانونی لون ایپ چلانے والا گروہ گرفتار کر لیا۔ ملزمان میں زہیب، عمر غفار، اسد اصغر، اعظم الحق اور غیر ملکی لیانگ شامل ہے۔ ملزمان قرض کے نام پر موبائل ڈیٹا تک رسائی حاصل کرتے تھے۔ وی او آئی پی سافٹ ویئر سے ایپ ڈاؤن لوڈ کروا کر ڈیٹا چوری کیا جاتا تھا۔ شادی کے روز گھر سے بھاگنے والا دلہا 2 دن بعد گھر واپس آ گیا۔ کراچی کے علاقے کورنگی مدینہ کالونی کے رہائشی جہاں زیب کے مطابق شادی اس کی مرضی کے خلاف طے کی گئی تھی، جس سے وہ پریشان تھا۔ پولیس کے مطابق جہاں زیب سیلون جانے کا کہہ کر گھر سے بھاگ گیا تھا اور جاتے وقت اپنا موبائل فون گھر چھوڑ گیا تھا۔ جہاں زیب کی مبینہ اغوا کا مقدمہ زمان ٹاؤن تھانے میں درج ہے۔ کراچی میں ڈاکو بلڈر کے رائڈر سے 46 لاکھ روپے لوٹ کر فرار۔ ڈکیتی گلستان جوہر بلاک 1 میں واٹر بورڈ کے دفتر کے قریب ہوئی۔ سیلز مینیجر عبد الباسط کی مدیت میں مقدمہ درج۔ پولیس نے کمپنی کے سیلز مینیجر کے شک پر رائڈر اور ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ رائڈر کے مطابق 3 ملزمان 2 موٹر سائیکلوں پر آئے تھے۔ اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی اے آر وائی نیوز کے لاہور آفس آمد۔ اے آر وائی نیٹ ورک کی سلور جوبلی کا کیک کاٹا۔ کہا حاجی محمد اقبال میرے بڑے ہیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سلمان اقبال نے حاجی عبدالرزاق اور حاجی محمد اقبال کے سفر کو جاری رکھا۔ اے آر وائی نیٹ ورک کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں اے آر وائی نیٹ ورک کو مزید کامیابی دے۔ دعا ہے اے آر وائی 25 کی جگہ 50 اور 50 کی جگہ 100 سال پورے کرے۔ کراچی میں گورنر ہاؤس میں تقریب، قائم مقام گورنر سندھ اویس قادر شاہ نے اے آر وائی سلور جوبلی سالگرہ کا کیک کاٹا۔